قرآن نے ایک آیت بھیجی ہے، نازل فرمائی آسمانوں سے قرآن میں، تو جب وہ آیت اتری تھی اس وقت بے حیائی کے یہ تماشے جو آج ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن صحابہ نے سنی اور ایمان لے آئے۔ وہ آیت کا مضمون یہ ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ خبردار وہ لوگ جو مسلمانوں میں، جو اہل ایمان میں، جو مسلمان معاشرے میں، جو مسلمان سوسائٹی میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، خبردار ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منافقین نے ایک پروپیگنڈا کیا۔ حالانکہ وہ محدود ماحول تھا اور محدود سی بات تھی، مدینہ کا صرف ماحول تھا، لیکن آج اگر اس آیت کو دیکھیں، کیا ذرائع ہیں، کیا جتن ہے، بلکہ سچ بتاؤں اب تو ہمارے ملکوں کی ہر پالیسی، بلکہ باہر کا ہر تقاضا، بلکہ باہر کی دنیا کا ہر مطالبہ اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ تم مسلمانوں میں آپس میں بے حیائی پھیلاؤ گے نہیں پھیلاؤ گے؟ اس لیے کہ جب تک عورت کو آزاد نہیں کرو گے، بے لباس نہیں کرو گے، عریا نہیں کرو گے، اس وقت تک تم ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہو۔ ان کا ہر مطالبہ، ہر تقاضا، اور بدقسمتی سے ہماری ہر پالیسی کی بنیاد اس بے حیائی پہ کھڑی ہے۔ کہاں یہ قرآن صدیوں بعد آج اس کا مفہوم کتنا واضح ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اس کے کپڑے بکیں گے تو بے حیائی کے بغیر نہیں، اس کی تجارت ہوگی تو بغیر بے حیائی کے بغیر نہیں، اس کا کاروبار ہوگا تو اس بے حیائی کو فروغ دیے بغیر نہیں، اس کی جسے کہیں کہ تعلیم ہوگی تو اس بے حیائی کے فروغ دیے بغیر، اس کا علاج ہوگا، اس کے جسے کہیں کہ صحت کے ادارے بنیں گے، جب تک وہ بے حیائی کے فروغ نہیں دے گا اس کا اسپتال نہیں چلتا۔ ایک صاحب نے اسپتال بنایا، بڑا اسپتال بنایا، ہمیں لے گیا اور بڑی صفائی، زبردست صفائی، سبحان اللہ۔ وہ ہوتا بھی ہے اس لیے کہ انہوں نے 18 سال 22 سال یہ پڑھا ہوتا ہے کہ جہاں گندگی ہوگی وہاں جراثیم ہوں گے، جہاں گندگی ہوگی وہاں جراثیم ہوں گے، لیکن دائیں بائیں نا کانوں میں آواز پڑ رہی تھی، لڑکیاں لڑکے، ہنسی مذاق، جیسے آج کل کا آزاد ماحول ہے۔ اسی اسپتال میں میں تکلفی تھی ڈاکٹر صاحب سے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے 18-22 سال پڑھا ہے نا کہ یہاں جراثیم نہیں ہو، جراثیم ہوں گے تو پھر بیماریاں ہوں گی۔ ہم نے بھی 18-19 سال اپنے بڑوں سے پڑھا ہے کہ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں ایسی بیماری ہوں گی کہ تمہاری نسلوں کے اندر بھی ایسی بیماریوں کا تذکرہ دیا ہے، تمہاری نسلوں کے اندر بھی ایسی بیماریوں کا تذکرہ دیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی ہوگی ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی کہ جن کا تم نے اپنے آباء و اجداد میں سنا ہی نہیں ہوگا، اور آج میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایسی بیماریاں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پڑھا نہیں نا، یہ سنا نہیں نا، یہ پڑھا ہی نہیں، یہ سنا ہی نہیں کہ اس بے حیائی کا ریئیکشن کیا ہے۔ گھر تو ٹوٹے، طلاقیں تو جسے کہیں کہ اب اس قدر کثرت سے طلاق کھلا اور گھروں کے ٹوٹ پھوٹ ہے، شاید مسلمان معاشرے میں ایسی مصیبت کبھی نہیں آئی، ٹوٹ پھوٹے ہر جگہ، اور بنیادی بھی آئی۔ اور آپ اکثر قتل و غارت کے پیچھے دیکھیں گے کوئی بے حیائی ہے، اکثر قتل و غارت کے پیچھے دیکھیں گے کوئی بے حیائی ہے، اس کا سبب بے حیائی بنے گا۔ شریعت ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس امت کے لیے حیا کس قدر ضروری ہے، لیکن میں عرض کروں اس کا بیج مارا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا خاص وصف ہے شرم و حیا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت تنبیہ فرمائی ہے، خبردار اگر تم نے مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دیا تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ایمان والی حیا والی زندگی نصیب فرمائے، ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو جب رہن سہن کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے تو پھر معاش کا طریقہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مال آیا کیسے ہے، اس لیے کہ غلط مال غلط جگہوں پہ خرچ ہوا کرتا۔ جب زندگی کا رہن سہن غلط ہو جائے، اس کا معیار غلط ہو جائے، اس کا اسٹیٹس غلط ہو جائے، اس میں نمائش آ جائے، اس میں نام و نمود آ جائے، تو یہ چیز ایسی برائی ہے کہ پھر آدمی اعتدال کے ساتھ معاش کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ جب یہاں اعتدال نہیں تو وہاں بھی اعتدال نہیں رہتا، جب یہاں اسراف ہے تو وہاں بھی اللہ کی نافرمانی شروع ہونے لگتی ہے، یہاں حد سے تجاوز ہے تو وہاں بھی حدود پامال ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے شریعت کا پہلا حکم ہے زندگی قناعت کی، زندگی سادہ، زندگی اعتدال کی۔ آسائش جائز ہے، آرائش بھی جائز ہے، آسائش بھی جائز ہے، آرائش بھی جائز ہے، نمائش حرام ہے۔ آسائش ذرا آرام، آرائش ذرا اچھا لگے، نمائش لوگوں کو اچھا لگے، حرام ہے۔ اس لیے اچھے کپڑے پہننے کی طرح مجھے اچھے لگے، آرام دہ کپڑا ہو، بالکل جائز۔ نمائش کہ اتنا قیمتی پہن رہا ہے کہ دنیا دیکھے، حرام ہے۔ گاڑی لے لی، سواری لے لی، گھر بنا لیا، گھر کے اندر چیزیں لے کے آیا، آسائش جائز ہے، آرائش جائز ہے، نمائش حرام ہے۔ آج ہماری زندگی میں آسائش کا حصہ بھی، آرائش کا حصہ بھی بہت تھوڑا ہے، نمائش کا حصہ بہت ہے۔ شادیوں میں، خوشیوں میں، مجالس میں آسائش آرائش کا خیال نہیں رکھا جاتا، نمائش کا خیال رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگے۔ یہ حرام ہے۔ جب یہ حرام کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر معاش کا راستہ بھی اعتدال کا نہیں رہتا۔ پھر آج مسلمانوں کا چونکہ معیار زندگی دکھایا یہ جا رہا، پڑھایا یہ جا رہا کہ معیار زندگی بڑھاؤ، معیار زندگی بڑھاؤ، نتیجہ کیا نکلا کہ ہر آنے والا فتنہ معاش کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا، معیشت کے راستے سے ہر فتنہ آ رہا ہے۔ اس کی بیٹیاں گھر سے باہر نکلیں، اس کے نوجوانوں کا شباب داغدار ہوا، اس کی بیٹیاں دفتروں کی زینت بنی، بازاروں کی زینت بنی، معاش کے پیچھے دوڑ پڑی، ان کا ایمان گیا، ان کا شرم و حیا گیا، ان کی زندگیاں ایمان خطرے میں پڑ گئیں، اس سے پورا معاشرہ، نوجوانوں کی زندگیاں گئیں۔ معاش، معیشت، معیار زندگی اتنا بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا کہ اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ میری بیٹی ہے، ذرا اس کا گھر ساز و سامان سے بھر دو۔ جو لوگ آپ کے اشارے پہ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، وہ آپ کی بیٹی کے لیے ساز و سامان بھرنا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن ایک مرتبہ بیٹی آئی اور ہاتھوں پہ نشان ہے، کمر پہ بھی نشان ہے، ہاتھوں سے کام کرتی ہیں، کمر پہ مشکیزیں اٹھاتی ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، ابا جان باندیاں بہت ساری آئی ہیں، خدمت کرنے والے بہت سارے آئے ہیں، ایک مجھے بھی دے دیں، سبھی میں آپ مدینہ میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک مجھے بھی دے دیں۔ بیٹے بیٹھو، ابھی ضرورت مند بہت ہیں۔ کرتے کرتے سب تقسیم ہو گئے۔ بیٹی سے کہا بیٹی اب تو بچا ہی کچھ نہیں، تم ایسا کرنا جب رات کو تھک ہار کے بسترے پہ جاؤ تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا، تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہی ہیں علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی، باہر کی ذمہ داریاں تیری سپرد ہیں، چار دیواری میں میں تجھے راحت اور آرام دوں گی۔ باہر کی ذمہ داریاں تیرے سپرد ہیں، چار دیواری میں میں تجھے راحت و آرام دوں گی، گھر کی ذمہ داریاں میری ہیں۔ یہ ہوا کرتا تھا۔ اور زندگی کتنی سادہ، تو جب زندگی کا رہن سہن ایسا ہوگا تو پھر معیشت کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا۔ مشکل کیوں ہو گیا؟
مشکل اس لیے ہو گیا کہ آج رہن سہن کا طریقہ غلط ہو گیا، رہن سہن کے طریقے غلط ہو گئے، اور غیروں نے سازش کیا کی کہ ہر فتنہ جو آ رہا ہے وہ معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ دنیا بھر کے اسلامی دنیا کو جو مفلوج کیا جا رہا ہے، اور جو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، اور جو اس کے اندر غلامیت کے توق اس کے گردن میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ سب معیشت کے راستے سے، وہ سب معاش کے راستے سے آ رہے ہیں، کہ پہلے ان کی زندگی کا معیار اتنا بڑھایا کہ ساری حدود پامال کر دی۔ ورنہ اللہ کی سنت ہے، اس زمین کے اندر اللہ نے وہ خزانے رکھے ہیں جو زمین کے اوپر رہنے والوں کی ضروریات ہیں۔ اللہ کی سنت ہے، اس دنیا میں اللہ آدمی کو بھیجتا تب ہے جب اس کے رزق کا انتظام اس دنیا کے کارخانے میں پہلے رکھ دیتا ہے، لیکن اس کا نظام زندگی غلط ہو گیا، رہن سہن کے طریقے غلط ہو گئے،